बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असलम अजीज़ दुरानी है और मैं बुनियादी तौर पर उर्दू का उस्ताद हूँ और मेरा तजर्बा अच्छा खासा है। आज हम उर्दू साल 2 यानी सेकेंड ईयर के पहले सबक से अपने दिन का आगाज़ करेंगे। इससे पहले हम कोशिश करेंगे कि जो नस्ली असबाक हैं पहले इनकी तरफ तवज्जो दें। जब कुछ असबाक नस्ली हम पढ़ लेंगे तो फिर हम मंजूमात की तरफ आएंगे, गज़लियात की तरफ आएंगे और साथ ही साथ जहाँ ज़रूरत होगी हम ग्रामर की तरफ भी, यानी जिसको हम आमतौर पर पहले बी पेपर कहा जाता था तो शामिल है साथ, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इसमें जो भी आपकी मुश्किलात होंगी मैं कोशिश करूँगा कि इन मुश्किलात को मैं दूर करूँ। तो आपका ताउन चाहिए। अगर आपको मेरे लेक्चर के बाद भी ज़रूरत महसूस होती है किसी बात के पूछने की, किसी उलझन की, किसी मुश्किल की, मैं उसके लिए भी हाज़िर हूँ। आप टेलीफोन पर भी मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो हम पहला सबक जो है उसकी तरफ आते हैं। इसका उन्वान है मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। मनाक़िब जमा है मनक़बत की, जिसके मानी है तारीफ़, ख़साइल की तारीफ़, किरदार की तारीफ़, सीरत की तारीफ़, ये उसका है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का तारुफ़ मैं बाद में कराता हूँ। पहले इनके मुसन्निफ़ अल्लामा शिबली नोमानी का तारुफ़ कराता हूँ। अल्लामा शिबली नोमानी जो हैं सीरत नगार भी हैं, सवाने निगार भी हैं। इनकी पैदाइश 1857 में हुई और इनकी वफ़ात जो है वो 1914 में हुई। इनका असल नाम मोहम्मद शिबली था और ये चूँकि इमाम आज़म हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा से इरादत रखते थे तो उसी वजह से इन्होंने अपने नाम का हिस्सा बनाया हुआ था नोमानी, तो वो लक़ब इनका है। इनकी पैदाइश बिंदौल ज़िला आज़मगढ़ में हुई और आपके वालिद जो है वो पेशे के लिहाज से वकील थे और उन्हीं के ज़ेर साया आपने इब्तदाई तालीम हासिल की और किताबें जो पढ़ी इब्तदाई, फिर वो मौलवी शकरुल्लाह से पढ़ी, जिनसे के बाद आप चले गए मौलाना फारूक चिड़िया कोटी के पास। वहाँ से आपने अरबी की भी हासिल तालीम हासिल की, रियाजी की भी, अदब की भी यानी लिटरेचर की भी उनसे तालीम हासिल की। और जब अरबी फ़ारसी में कुछ महारत हो गई तो फिर आप ने अरबी की, अदब की जो है उसके तरफ तवज्जो दी। कुछ अर्सा आपने देवबंद में भी गुजारा। उसके बाद फिर आप रामपुर जाकर मौलाना अब्दुल हक खैर आबादी के शागिर्द बने और साथ ही साथ मौलवी इरशाद हुसैन साहब से भी इन्होंने इनसे फ़िक़्ह और हदीस की तालीम हासिल की। इस तरह शिबली ने अपने वक्त के अजीम उलमा कराम से दर्स हासिल किया, अलूम हासिल किए। वालिद के इसरार पर, क्योंकि वालिद इनके वकालत करते थे और अच्छे वकील थे अपने इलाके के, तो उनके इसरार पर इन्होंने वकालत का इम्तहान भी पास किया, लेकिन इसे उन्होंने पेशा नहीं बनाया, यानी वकालत की प्रैक्टिस कभी नहीं की। 16 साल तक अलीगढ़ में अरबी के प्रोफेसर रहे। अलीगढ़ कॉलेज, असल में ये अपने छोटे भाई को वहाँ दाखिल कराने के लिए गए थे। वहीं इनकी मुलाकात जो है सर सैयद अहमद ख़ान से हुई। सर सैयद ने नौजवान शिबली से जब गुफ्तगू की तो इनकी इल्मियत से बड़े मुतासर हुए, इनके नॉलेज से बड़े मुतासर हुए, इनकी मालूमात
نے سر سید احمد خان کو بڑا متاثر کیا، چنانچہ سر سید احمد خان نے انہیں پیشکش کی، انہیں آفر کی کہ آپ ہمارے کالج میں پڑھائیں یہاں علی گڑھ میں۔ تو شبلی مان گئے اور وہاں پڑھانے لگے۔ پھر وہاں جو ہے کہ عربی کے پروفیسر رہ گئے۔ وہیں انہوں نے سر سید سے بھی، مولانا الطاف حسین حالی سے بھی، جن کی مسدس حالی مشہور ہے، ان سے بھی، اور پروفیسر آرنلڈ جو علامہ اقبال کے بھی استاد رہے، ان سے ملاقاتیں کی، ان سے علمی موضوعات پر، ادبی موضوعات پر تبادلہ خیال کیا، اور یہ ملاقاتیں، یہ تبادلہ خیال، یہ آپس کی گفتگو جو ہے ان کے لیے بڑی مفید ثابت ہوئی۔ اسی قیام میں انہوں نے آرنلڈ سے، پروفیسر آرنلڈ سے فرانسیسی زبان بھی سیکھی، اور اسی دوران جب وہ علی گڑھ میں تھے تو انہوں نے المامون اور النعمان یہ 2 کتابیں بھی یہی لکھی۔ 1894 میں جو ہے دارالندوہ کی بنیاد رکھی۔ شبلی اور عبدالحق، مولوی عبدالحق نے مل کر اس کے قواعد و ضوابط مرتب کیے، اور 1913 میں کچھ اختلافات کی بنا پر مولانا شبلی جو ہیں وہ دارالندوہ سے علیحدہ ہو گئے اور اپنے وطن اعظم گڑھ چلے آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے دارالمصنفین کی بنیاد ڈالی اور اپنی شرح آفاق تصنیف جو ہے سیرت النبی کی طرف توجہ دی، اس کے لکھنے پر توجہ دی، اس کے بارے میں جو مواد جمع کرنا شروع کیا، اور لیکن زیادہ دیر زندگی نہ پائی، اور 1914 میں انہوں نے وفات پائی۔ سیرت نبی کا جو باقی کام تھا وہ ان کے لائق شاگرد سید سلمان ندوی نے مکمل کیا۔ تو شبلی نعمانی سمانہ نگار کی حیثیت سے اور سیرت نگار کی حیثیت سے ایک بلند مقام پر فائز ہے۔ المامون، الغزالی، سیرت النعمان، الفاروق، سوانح مولانا روم اور سیرت النبی لکھ کر انہوں نے ثابت کیا کہ وہ بہترین سوانح نگار ہیں، اور یہ جو مضمون ہے ہمارا جس کو ہم پڑھیں گے، یہ ان کی کتاب مضامین کی مقالات شبلی نعمانی کے سے جلد 4 سے منتخب کیا گیا ہے، اور یہ ہمارے سامنے ہے، اور اس کا عنوان دیا ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ عمر بن عبدالعزیز جو تھے یہ در حقیقت عبدالعزیز بن مروان کے فرزند تھے، بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کی جو پرورش ہوئی تھی بڑے شاہانہ انداز میں ہوئی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ روزانہ 2-3 بار آپ لباس تبدیل کرتے تھے عالم شہزادگی میں، لیکن جب آپ کے کندھوں پر خلافت کا بار آیا، بوجھ آیا، اور آپ تخت خلافت پر مطمئن ہوئے، تشریف فرما ہوئے، تو آپ نے اس قدر سادگی اختیار کر لی کہ ان کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک ہی جوڑا ہوتا تھا، اسی کو دھوتے تھے، اسی کو پہنتے تھے۔ یہ اپنی سادگی میں بے مثال۔ ایک بار عید آئی تو بچوں کے لیے ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ بیگم نے انہیں کہا کہ کچھ قرض لے لیں آپ خزانے سے اپنی تنخواہ۔ آپ نے خزانہ دار کو، خزانچی کو جو اس وقت کے تھے، ان کو بلایا اور کہا کہ میں نے بچوں کے لیے عید کے کپڑے خریدنے ہیں، تو کچھ پیسے مجھے ایڈوانس میں دے دیں، پیشگی میں دے دیں، اور بعد میں بھی تنخواہ سے کاٹ دیجیے۔ خزانچی نے کہا جناب عالی، اگر آپ مجھے
یہ لکھ کر دے دیں کہ آپ اگلے مہینے تک، اگلے مہینے کی تنخواہ وصول کرنے تک زندہ رہیں گے تو میں آپ کو آپ کی مطلوبہ رقم دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے ایڈوانس لینے سے، پیش کی رقم لینے سے انکار کر دیا۔ یہ ان کی زندگی کا ایک معمولی سا چھوٹا سا واقعہ ہے۔ ایسے کئی واقعات سے ان کی زندگی بھری ہوئی ہے، اور اسی لیے انہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرا عمر۔ پہلے عمر بن خطاب یعنی خلیفہ دوم، اور پانچویں خلیفہ بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کو بعض محدثین، بعض علماء کرام بڑے بڑے جو ہیں وہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ پانچویں خلیفہ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے خلافت راشدہ کی یاد جو ہے وہ تازہ کر دی ہے، تو ان کا شمار خلفائے راشدین میں کیا جاتا ہے، انہیں پانچواں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا عمر بن عبدالعزیز کی سیرت کی شخصیت کا تعارف تھا۔ انشاءاللہ کل ہم اس سبق کو تفصیل سے پڑھیں گے اور آپ کے سامنے اس کو رکھیں گے۔ آج کے لیے یہ سمجھیں کہ یہ تعارف تھا مصنف کا بھی، اور ساتھ ہی ساتھ عمر بن عبدالعزیز جو ایک خلیفہ ثانی، خلیفہ عمر ثانی کہلاتے ہیں، یہ ان کا تعارف تھا۔ انشاءاللہ کل ہم نیکسٹ لیکچر میں جو ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ تو عزیز طلباء، آج کی گفتگو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی، اسی میں مزید بات